اللہ رب العزت نے مال کا تذکرہ کیا ہے، پیسے کا، مال و دولت کا تذکرہ کیا ہے، اور انسان کی ایک خصلت اور طبیعت کو بیان کیا ہے، اور فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ محبت کرتے ہو مال سے، حُبًّا جَمًّا، بہت شدید، یا ہم اردو میں کہیں تو تم مال کو ٹوٹ کر چاہتے ہو، نہایت ہی شدت کے ساتھ تم مال سے محبت رکھتے ہو۔ تو مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دنیا میں عطا کی، اور علماء اس پہ لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کا تمدن اور انسان ترقی کی طرف چل رہا ہے، مال اور دولت کی اہمیت میں اضافے سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے جب انسان مدنیت تمدنی طور پر اتنا مضبوط نہیں تھا اور بڑے بڑے شہر آباد نہیں تھے، اور انسان ایک قبائل کی شکل میں، خاندان کی شکل میں، ٹکڑیوں کی شکل میں رہتے تھے، تو مال اس دول میں بھی اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے انسان نے بڑے بڑے شہر آباد کرنا شروع کیے اور ترقی ہوئی اور آسائشیں آئیں، نئی نئی قسم کی ایجادات ہوئیں، تو جیسے جیسے انسان کی ایجادات اور ترقی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے مال اور دولت کی اہمیت انسان کی زندگی میں بڑھ رہی ہے۔ اور اب تو مال اور دولت اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہو چکی ہے کہ انسان یہ کہاوت عام ہے کہ مال و دولت سے کیا نہیں خریدا جا سکتا۔ تو دولت ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو مال اور دولت کی اہمیت کو ہم سب الحمدللہ جانتے بھی ہیں، اور اس کا ہم عمل بھی کرتے ہیں اس پر، لیکن دین میں بھی مال کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت سے اسلامی احکامات ایسے ہیں جن کا دار و مدار ہی مال پر ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کون دے گا؟ جو مالدار ہوگا وہی تو زکوٰۃ دے گا۔ مثال کے طور پر حج بیت اللہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لیے گیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور اس نے کسی قسم کی خرابی حج میں نہیں کی، تو وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی اس کی والدہ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حج کی اتنی بڑی نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ مال ہوگا تو حاصل ہوگی نا، ہر آدمی پر تو فرض نہیں ہے۔ مسجد ہے، چلیے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی عبادت کا مرکز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجداً، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کو محل عطا فرما دیتے ہیں جنت میں۔ اگر آپ دنیا میں ایک مسجد بناتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا کرتے ہیں۔ تو وہی کون بنائے گا؟ مال اور دولت ہوگی تو انسان خرچ کرے گا نا۔ تو بہت سے اسلامی احکامات ایسے ہیں جس کی بنیاد مال اور دولت پر ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو، جن اللہ کی نعمتوں کو دنیاوی اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے اور دینی اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے، ان میں سے ایک نعمت مال اور دولت ہے۔